مدرسہ دارالحدیث السلفیہ کی جو قربانی رہی ہے یہ ہمارے اکابرین کی نشانی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مدارس ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ ہماری دین کی چھاؤنیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے مدارس اسلامیہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر ہم نے مدارس اسلامیہ سے دوری اختیار کر لی تو اس کے نقصانات ہم محسوس کر رہے ہیں اور زیادہ محسوس کرنے کو ملیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مدرسے کے بچوں نے جس انداز سے مختلف زبانوں میں اپنے اپنے موضوعات کی وضاحت کی ہے، ہندی زبان میں، انگلش میں، عربک میں، تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اور وہ احساس کہ جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، جس کے لیے ہمارے مفتی فضیلت الشیخ نے بھی ذکر کیا تھا کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ یہ احساس آج ضرور کر رہے ہیں کہ ہماری تعلیم دیگر اداروں سے کمزور ہے۔ جب یہ احساس مدارس کے طلبہ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ مدارس سے دوری اختیار کرنی مسلمانوں نے شروع کر دی۔ جب مسلمان مدارس سے دور ہوتے چلے گئے تو نقصانات اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گیا، مسلمان قرآن سے دور ہوا تو مسلمان دین سے دور ہو گیا، مسلمان دین سے دور ہوا تو مسلمان ایمان سے دور ہو گیا، اور جب مسلمان ایمان سے دور ہوا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان صرف لفظی مسلمان رہ گیا۔ اس کا نام مسلمان ہے، اس کا تصور مسلمان ہے، اس کی پہچان تک بھی مسلمان سے ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، آپ کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نظام دیا ہے، جو قرآن دیا ہے، اس میں سارے کے سارے فنون موجود ہیں، اس میں سارے کے سارے احکامات موجود ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک انگریز ڈاکٹر، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا۔ جب وہ کسی لیب کے اندر ریسرچ لیب میں جاتا ہے تو اس کی اپنی ایک سوچ ہوگی یا اپنا ایک ریسرچ سینٹر ہوگا، اس میں اسے ریسرچ کرنا تھا، اور اسے ریسرچ اس بات پر کرنا تھا کہ یہ جو آدمی، ہماری جو کھال ہوتی ہے، جو ہماری اسکن ہوتی ہے، اس اسکن میں اللہ رب العالمین نے کچھ ٹرانسپورٹنگ سسٹم رکھا ہے، کچھ ایسے سیلز رکھے ہیں کہ آدمی چلتا ہے تو جاتے جاتے اگر آگ کے اوپر اس کا پیر رکھ جاتا ہے تو فوراً دماغ اس کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو نیچے پیر میں آگ ہے، پیر ہٹا لو یہاں سے۔ آدمی کو دیکھی نہیں وہ آگ آدمی نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن جیسے ہی پیر رکھتا ہے، وہ پیر رکھنے پر اس کے دماغ کو کس نے بتایا کہ اس میں جو ہے نقصان ہو جائے گا؟ اس انگریز کو اس پہ ریسرچ کرنا تھا، اس بات پر۔ تو جب اس پر ریسرچ کرنا تھا تو اس نے اپنے ریسرچ میں بتایا کہ اس میں کچھ سیلز ہوتے ہیں، اور وہ سیلز، ایک سیلز دوسرے سیلز کو حکم دیتا ہے، تو جیسے ہی وہ سیلز ہمارے پیر کے اندر آگ سے ڈیمیج ہونے کے کگار پر ہوتا ہے تو وہ سیلز دوسرے سیلز کو بولتا ہے کہ ہٹاؤ، آپ خراب ہو جاؤ گے، آپ کو نقصان ہو جائے گا۔
تو جب یہ سیلز دوسرے سیلز کو، اور ان کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیکنڈوں میں پیر سے دماغ تک پہنچنے میں سیکنڈ لگتی ہے، اور دماغ حکم دیتا ہے ہٹا دو۔ آپ کو معلوم ہے اس انگریز ڈاکٹر کو اس ریسرچ میں 9 سال لگے تھے۔ 9 سال میں اس عیسائی ڈاکٹر نے، یہ ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو سسٹم ہے اللہ کا، یہ سسٹم ہے کہ سیلز ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان باریکی سے قرآن کو اگر پڑھتا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ لِيَذُوقَ الْعَذَابَ، کہ اللہ قیامت کے دن جب جہنم کے اندر انسانوں کو ڈال دیا جائے گا تو اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان کی کھالوں کو بدل دیا جائے تاکہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو اور یہ عذاب چکھیں۔ ان کی کھالوں کو بدل دیا جائے۔ تو کھالوں کو بدلنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ عذاب دینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو عذاب کو محسوس کرنے والے سیلز ہیں وہ ہماری اسکن میں ہوتے ہیں، جو انگریز ڈاکٹر نے سائنس کی روشنی میں تلاش کرنے میں 9 سال لگا دیے، ہمارے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو سیاروں کی تحقیق میں مسلمان جو عیسائی سائنٹسٹ آگے بڑھے ہیں تو کئی سال اس بات میں لگ گئے، کئی سال، کہ یہ سورج آگے ہے یا چاند اس کے آگے ہے یا سورج آگے ہے، کون آگے ہے کون پیچھے ہے۔ اس میں بھی عیسائی سائنٹسٹوں کو تلاش کرنے میں مسلسل کئی سال لگ گئے۔ اس کے بعد پتہ لگا کہ سورج آگے آگے ہے، چاند اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سائنس بتایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ سورج آگے اور چاند اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ ہے مدارس اسلامیہ کا سائنس، یہ ہے اسلامی سائنس۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری مدارس سے دوری کہ ہم اس دوری کی بنا پر ہم قرآن سے مستفید نہیں ہو پا رہے۔ مسلمانوں نے ایک رونا اور رونا شروع کر دیا، حکومت کا رونا، حکومت کی پالیسیوں کا رونا۔ میرے بھائیوں، حکومت کی طرف آپ بعد میں دیکھیں، آپ پہلے یہ دیکھیے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ قرآن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ مسلمان صرف یہ سوچ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز اور سیدھی انٹری جنت میں، 5 ٹائم کی نماز اور سیدھی انٹری جنت میں۔ میرے بھائیوں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بروز قیامت جب ساری دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، صرف حاکموں کا حاکم اللہ رب العالمین کی حکمرانی ہوگی۔ اس وقت وہ آدمی جو دنیا میں یہ تصور کیے ہوئے ہے کہ صرف نماز سے سیدھی جنت کی انٹری ہو جائے گی، میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ نامہ اعمال لے کر کے جب کھڑا ہوگا تو نامہ اعمال میں 3 باب ہوں گے، 3 باب۔ وہ باب اول میں نماز نہیں ہوگی۔ بالکل ایک ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو حیرانی ضرور ہوگی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جس بات کی وضاحت میں کروں اس پر قرآن کی دلیل موجود ہو۔ جب انسان نامہ اعمال لے کر کے دوڑ رہا ہوگا، نہ باپ بیٹے کی طرف دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف دیکھے گا، اس نامہ اعمال کے لیے اللہ کا حکم ہوگا، سنو، کھولو اس نامہ اعمال کو، کھولو اور دیکھو۔ سب سے پہلے باب اول میں یہ دیکھو شرک تو نہیں ہے۔ نامہ اعمال کے باب اول میں دیکھو شرک تو نہیں ہے۔ اگر شرک ہے تو باب ثانی اور باب ثالث اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین
شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ باب اول میں اگر شرک نہیں ہے تو پھر آدمی کی انٹری آگے ہوگی، باب ثانی کھولا جائے۔ دیکھو دوسرے باب کے اندر کچھ جان ہے یا نہیں ہے؟ باب اول میں تو جان نکلی، تو باب ثانی میں یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج بھی کر کے آیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مدارس میں بھی دیتا ہے، مساجد سے بھی جڑا ہوا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے حقوق العباد کی پامالی کر کے آ گیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسانوں کے حق مار کر کے آیا ہو؟ اور معاف کیجئے گا، میں اگر یہ بات کہوں تو یہ تلخ تو ہو سکتی ہے لیکن غلط نہیں ہوگی کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ حقوق العباد۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے بڑی لمبی چوڑی گاڑی، بڑا لمبا چوڑا مکان، بڑا لمبا چوڑا کاروبار، لیکن حقوق العباد کی پامالی۔ اب اس کے بعد میں تیسرا باب جو باب ثالث ہوگا، جس میں اللہ دیکھے گا حقوق اللہ، یہ ہے حقوق اللہ، اس میں ہے نماز، اس میں ہے روزہ، اس میں ہے حج، اس میں ہے زکوٰۃ، اس میں ہے اللہ کے حقوق۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، لیکن اگر کسی کے حقوق کی پامالی کی ہے، حقوق چھین کر کے آیا ہے، سلب کر کے آیا ہے، تو نماز سے پہلے آپ کی انٹری تو روک دی جائے گی، اسے پہلے دے دو، اس کے بعد آگے بڑھنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں سنو، اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور لوگوں سنو، اللہ کے جہاں عبادت کا ذکر ہے وہ اللہ نے فرمایا شرک مت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت میں شرک نہ ہو۔ اگر عبادت میں شرک ہے تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ عبادت مستفید نہیں کرے گی آپ کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ آج کے مسلمانوں کا سب سے حساس مسئلہ ہے۔ وہ ماں باپ جو بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہیں یا جوانی میں ہے، جن کے تعلق سے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيبًا، ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے ان ماں باپ کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، پیار سے ملو۔ آپ کاروباری ہیں، اپنے کاروبار سے لوٹ کر کے گھر آتے ہیں تو ماں باپ کی خیریت معلوم کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی خیریت معلوم کرو، ان کی طبیعت معلوم کرو، طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے ارشاد فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے ملو۔ اور وَبِذِي الْقُرْبَى میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو، یہ بھی نہیں فرمایا وہ پڑوسی عیسائی ہو، یہ بھی نہیں فرمایا وہ پڑوسی جو ہے آپ کا خاندانی ہو، بلکہ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ خندہ پیشانی سے ملو۔ یہ ہے اسلام۔ میرے بھائیوں، آج پورے ملک میں جو اسلام کا نظریہ غیر مسلم حضرات پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی کوتا ہے، ہم نے بھی کوتاہی کی ہے۔ ہم اسلام کی اس بشاشت کو اسلام کی نہیں پہنچا سکے جو اسلام چاہتا ہے، کما حق ہو، جو اس کا حق۔ اگر ہم بتاتے کہ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، پیار سے ملو، محبت سے ملو، چاہے وہ غیر مسلم ہو تو وہ غیر مسلم ضرور نرم ہوتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو آپ کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ دو پڑوسیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے،
ایک تو وہ پڑوسی جو پڑوسی ہوتا ہے، ایک جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى اور وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر کوئی مسافر ہے، روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے یا بغیر روئے ہوئے آیا ہے، اپنی ضرورت کا احساس آپ کو دلا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ اس کی مدد فرمائیں، آپ اس کی مدد فرمائیں۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، وقت بہت کم تھا، اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ مدرسہ دارالحدیث سلفیہ کا جو یہ سالانہ اجلاس ہے، یہ سالانہ اجلاس جو بچوں نے اپنے جوہر یہاں دکھلائے ہیں، جس انداز میں انہوں نے تقریریں کی ہیں، یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ادارہ بہت آگے جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر کے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے، بہت جلد نظر آئیں گے۔ آپ نے بہت محنت کی ہے، آپ نے بہت محنت کی ہے۔ ہندی زبان کی تقریر کو یاد کرنا جموں و کشمیر کے بچے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت محنت کا کام ہے۔ سب سے کٹھن زبان اور سب سے کمزور زبان ہے یہ ہندی، اس کو سمجھنا نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو محنت کی ہے اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ میرے مزاج میں چونکہ یہ ہے، میں وقت کا پابند ہوں، اگر مجھے کسی نے جو وقت دیا ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ میرے بس 5 منٹ باقی ہیں، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ یہ ادارہ ہماری ضرورت ہے، اور آپ اس نے آپ کی محبت و الفت، آپ کی قربت، آپ کی ضیافت، یہ یقیناً مجھے قائل کر گئے اس بات پر کہ جیسا ہم سنتے تھے جموں و کشمیر کے لوگوں کے تعلق سے، یقیناً آپ اس پر کھرے اترے ہیں۔ آپ کی محبتیں جو یہاں ملی ہیں، ہم ان محبتوں کو ہمیشہ یاد کریں گے، اور اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ، یہ جو ایثار و محبت ہے یہ خونی رشتے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ دینی رشتے کی بنا پر ہے۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے۔ کس چیز میں اختلاف؟ ہمارا اور آپ کا زبان میں اختلاف ہو سکتا ہے، رنگ و بو میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارا اور آپ کے گورے اور کالے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا اختلاف دین میں نہیں ہے۔ دین کے داعی آپ ہیں، اسی دین کا داعی میں ہوں، اسی دین کو آپ مانتے ہیں، اسی دین کو میں مانتا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، ہمارے اسلاف کی یادگار ہے۔ اس نے بہت سارے مدنی علماء پیدا کیے ہیں، بہت سارے سنابلی علماء پیدا کیے ہیں، بہت سارے ریاضی علماء پیدا کیے ہیں۔ اللہ سے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ آنے والے وقت میں بھی اس سے اسی طرح کے دعات پیدا ہوتے رہیں، اسی طریقے کے حفاظ پیدا ہوتے رہیں، اسی طریقے کے علماء پیدا ہوتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ شرک و بدعت کو دور کرنے کا مرکز ہوگا۔ انشاءاللہ یہ مرکز ہوگا انشاءاللہ، چونکہ شرک و بدعت ہندوستان میں روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، لوگ روز بروز شرک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ حقائق کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تقریریں ادھر ہوتی ہیں ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، تو لوگ حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، لوگ حقیقت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما۔ اور میرے بھائیوں، میرا تعلق چونکہ مغربی اتر پردیش سے ہے، مغربی اتر پردیش میں 20 اضلاع آتے ہیں۔ انشاءاللہ جب بھی مدرسہ دارالحدیث السلفیہ ان 20 اضلاع کو آواز دے گا، انشاءاللہ ہم خادم کی شکل میں اس کے لیے کھڑے ہو کر کے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی آواز جس لائق ہے، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی اعادت کے لیے کھڑے ہو کر کے ساتھ دیں گے۔